تو تم نے نہیں کہا؟ وہ چبھتے لہجے میں پوچھنے لگی۔ اف یار، سمجھنے کی کوشش کرو محبت، وہ ان دونوں سے کافی چپکی ہوئی تھی، موقع ہی نہیں ملا ایسا کہنے کا۔ نینا نے عاجزانہ کہا، البتہ اس کے لبوں پر محسوس کن گہری مسکراہٹ تھی۔ چپکی ہوئی سے کیا مطلب ہے نینو؟ یہ تو اچھا تھا نا تم سیدھا جا کر کہہ دیتی اور وہ دونوں بھی سن لیتی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ نینا کو جھنجھوڑ دے۔ وہ جب اسے کل کہہ کر آفس روم میں گئی تھی کہ انہیں بتا دو اس سب کا، پر وہ نہیں بتا سکی۔ بے وجہ بددلی سے کروٹیں بدلتی خاموش پڑی تھی۔ اس کے سامنے سبیل کا چہرہ گھوم رہا تھا جو کہ گال پر ہاتھ رکھے سرخ تھا۔ اسے تجسس تو بہت ہوا جاننے کا کہ آخر ایسا اس نے کیا سوچا کہ اسے تھپڑ ہی کھانا پڑا۔ خیال میں دل کیا اس کے خیالوں میں گھس جائے اور اس کی ساری پلاننگ، اس کی ساری سوچیں پڑھ لے، پر کاش ایسا ممکن ہوتا۔ البتہ اس کی سرخ جذبات سے لبریز آنکھوں سے اندازہ لگا چکی تھی کہ ضرور وہ خبیث روح گھٹیا پن ہی سوچ رہا تھا اس کے بابت۔ یہاں تک پہنچتے محبت کا پور پور سرخ ہو گیا۔ اسے جو خیال آ رہے تھے اس کے قریب ہونے کے، ان سے جھرجھری لے کر وہ اٹھ بیٹھی اور ایک نظر بند دروازے پر ڈال کر وہ خشک لبوں پر زبان پھیر کر پاس سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس جگ سے بھر کر پینے لگی۔ وہ ابھی پانی پی ہی رہی تھی کہ دفتر روم میں موبائل کی چیخو پکار گونجی۔ محبت نے اٹھایا تو نینا کی کال تھی، جسے دیکھ کر اس کے دماغ میں فوراً سے اس کو دوپہر کو دی ہوئی ہدایات یاد آئی۔ اس نے عمیرہ سے کہا کہ نہیں، پر اب اس کے منہ سے انکار سن کر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کا دل کیا خود عمیرہ کو کال کر کے ساری حقیقت بتا دے کہ وہ کسی اور سے نہیں، اپنی پرسنل سیکرٹری کے ساتھ ہی بندھا ہوا ہے۔ جب تک وہ آزاد نہیں ہو جاتی، وہ سبیل آفاق کے ساتھ ایسی کوئی غیر اخلاقی حرکت نہ کرے۔ پر وہ بتا کر کیوں سب کی نظروں میں ایسا ثابت کرے کہ اسے زور و شور کا اس سے عشق ہے؟ اس کی بلا سے جائے بھاڑ میں۔ پر وہ یہ کیسے برداشت کرے کہ وہ عمیرہ اس سے عشق لڑائے؟ یہ غلط تھا اس کی نظر میں۔ وہ لڑکی غیر مرد سے کیسے عشق لڑا سکتی تھی؟ وہ بس یہ غلط ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ پر نینا سمجھے تب نہ۔ اف محبت، یار سمجھنے کی کوشش کرو بدھو۔ دیکھو، اگر ہم کچھ دن انتظار کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے باس کو بھی اس میں انٹرسٹ ہو جائے اور ان کا تم میں انٹرسٹ ختم ہو جائے۔ ویسے بھی یار، کوئی مرد کتنا کسی کے لیے انتظار کر سکتا ہے؟ تم نے اسے 4 سال کا کہا تھا کہ 4 سال میرے بارے میں پوچھنا بھی مت، پر اس کے باوجود وہ ہر سال تمہیں رخصتی کا پیغام بھیجتا رہا۔ اس سے اندازہ لگا لو کہ وہ کافی انتظار کر چکا ہے۔ بس تھوڑی سی ضرب لگانے دو، وہ خود تمہارے راستے ان 2 ماہ میں کیا چند دنوں میں ہی ہٹ جائے گا۔ بیبی، بس تم تھوڑا ہمت، تھوڑا حوصلے سے کام لو۔ وہ رات کے اس پہر مزے سے منہ میں کچی کیریوں کے ٹکڑے ڈالتی ہوئی بولی۔ محبت نے غصے سے سرخ لبوں سے پانی کا گلاس لگایا اور دوسرا گلاس بھی اپنے بھڑکتے سینے میں اتارا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے؟ ہم کیسے اس کے لیے ایسی کھائی کھود سکتے ہیں پاگل؟ تم نے تو کیر کے وقت تو جا کر اس کے منہ پر صاف کہا تھا کہ وہ نکاح شدہ ہے، پھر تم سبیل کے معاملے میں ایسی کیوں بونگی وجاہت پیش کر رہی ہو؟ گلاس پٹکتے اس نے اپنے لہجے کو پھٹنے سے بمشکل روکا۔ او گاڈ، محبت کیا ہوا یار؟ میری سمجھ سے تو باہر ہو گئی ہو تم آج کل۔ اگر تمہیں برا لگ رہا ہے تو جا کر سیدھا کہہ دو نا اس سے، کہہ دو کہ تم اس کی بیوی ہو۔ تم خود سوچو کتنا آکورڈ لگے گا یار، جب اس بار بھی میں اس کے راستے میں جا کر کھڑی ہو جاؤں گی۔ اس بار تو چلو توقیر تھا جس کے ساتھ میرا رشتہ بھی تھا، پر اس بار تم خود سوچو سبیل آفاق سے میرا کیا رشتہ ہے؟ اسے تو تمہیں خود کہنا چاہیے۔ اس نے سمجھانا چاہا پر محبت نے موبائل دور کرتے گہرے سانس بھرے۔ اس کے ساتھ میرا رشتہ میری طرف سے بھاڑ میں جائے، پر مجھے تم سے ایسی توقع بالکل نہیں تھی نینو۔ اپنی باری پر کیسے مچل کر اسے جا کر روکا، سخت سست سنایا۔ ہاں تو یار، مجھے رشتہ رکھنا تھا نا توقیر سے۔ وہ میرا ہمسفر، آئندہ کا مستقبل ہے، مجھے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ پر تمہارا کیس الگ ہے، نہ تمہیں سبیل آفاق کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، نہ تم اسے ہمسفر مان رہی ہو، نہ ہی وہ تمہارا مستقبل ہے۔ پھر خود ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اچھا نہیں ہے کہ عمیرہ تم دونوں کے بیچ آ جائے؟ اس کی بات کاٹ کر وہ نارمل لہجے میں مگر جتاتی ہوئی بولی،
بلکہ میں تو خود اسے اب لاؤں گی تم دونوں کے بیچ، تاکہ میری پیاری دوست کا راستہ آسان۔ وہ ابھی کہہ ہی رہی تھی کہ گھومتے دماغ کے ساتھ محبت نے غصے میں کال ڈسکنیکٹ کر دی، ساتھ ہی غصے سے بیڈ پر پٹک کر وہ سر تھام گئی۔ دوسری طرف نینا کہا لگاتی موبائل سکرین پر چمکتے اس کے نام پر لب رکھتی ہنستی ہوئی مزے سے آئندہ کا سوچنے لگی۔ کیا ہوا اگر میں اسے چھوڑ رہی ہوں؟ پھر بھی وہ ایک شادی شدہ مرد تو ہے نا، پھر نینا کیسے عمیرہ کو اس سے پھنسا سکتی ہے، صرف خود غرضی میں اپنے دوست کو بچانے کے لیے؟ اس کے پاس بونگی دلائل موجود تھی جن سے وہ اپنے جذبات چھپا کر غصے سے نینا سے وہیں بیٹھی مخاطب بہت کچھ سنا رہی تھی۔ پہلے تو دل تھا اس بھونگے پلان پر اس کا دماغ پھوڑ دے، بھلا کیسے وہ اس لڑکی کو بیچ میں لا سکتی ہے، اس کی بھی عزت اور آبرو ہے۔ وہ مٹھیاں بھینچ گئی۔ اس کے پاس سب باتوں کی پردہ پوشی طور پر دوسرے بہانے موجود تھے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ روم میں ایک دم گہرا اندھیرا چھا گیا۔ یہ کیا ہوا؟ لائٹ کہاں گئی؟ وہ ایک دم بوکھلا کر بیڈ سے اٹھی۔ وہ موبائل اٹھا کر اس کی ٹارچ آن کرتی روم میں پھرنے لگی۔ وہ نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی، سفید شلوار قمیض میں، بال کھلے پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایسے ہی ننگے پاؤں باہر نکل آئی تاکہ اس کے پورشن کو دیکھ سکے، پر پورے گھر کو اندھیرے میں دیکھ کر اسے تشویش ہوئی۔ کوئی جاگ رہا ہے؟ اس نے ایک مدم سی ہانک لگائی ہی تھی کہ آدھے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب اسے بائیں طرف آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ خوف سے سن ہو گئی، اس کے وجود میں سرد لہریں سی اٹھی۔ کہیں چور تو نہیں؟ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کہیں سبیل تو نہیں؟ اچانک دماغ میں دھماکہ ہوا، کہیں لائٹ بند کر کے میرے گھر میں چوری کی نیت سے تو نہیں آیا؟ ہزاروں سوال خدشات اس کے دماغ پر لہرائے۔ وہ خوف سے کانپ گئی۔ ابھی دیکھتی ہوں اسے۔ وہ دانت کچکچا کر موبائل آف کرتی آگے بڑھی۔ سمجھ کے رکھا ہے سب نے۔ اس کا ارادہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کا تھا، روشنی دیکھ کر بھاگ نہ جائے اس لیے اپنا دماغ استعمال کرتی ٹارچ آف کر چکی تھی۔ مٹھیاں بھینچ کر اس نے سوچا اور ابھی ایک قدم ہی لیا تھا کہ کسی بھاری وجود سے ٹکرائی۔ ایک دل خراش چیخ کے ساتھ ہی وہ دونوں اپنا بیلنس قائم نہ رکھتے ہوئے دھڑام سے پیچھے جا گرے۔ ایک بار پھر وہی حادثہ، وہی نیچے پڑے سبیل کی کراہ، وہی محبت کا بے تحاشا غصہ۔ آپ چور کہیں کے میرے پورشن میں کیا لینے آئے ہیں؟ وہ ایک دم اس پر غرائی۔ چوٹ تو سبیل کو لگی تھی، وہ تو آج بھی محفوظ اس کے سینے پر پڑی تھی، پر سبیل کا سر گھوم گیا تھا۔ شٹ اپ! سوئچ آف کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ وہ غصے سے غرایا، لہجے میں بلا کا غصہ، روب، کیا کچھ نہیں تھا۔ یو شٹ اپ ایڈیٹ! آپ کیا سمجھتے ہیں لائٹ آف کر کے ساری چوری کر جائیں گے اور میں چوڑیاں پہن کر دیکھتی رہوں گی؟ بھول ہے آپ کی، میں محبت ارسلان ہوں، کوئی کمزور لڑکی نہیں۔ ابھی آپ کو میں ساری سوسائٹی کے سامنے لاؤں گی۔ وہ اس کے سینے میں تیش سے مکہ مارتی ہوئی بولی۔ سبیل اف کرتا رہ گیا۔ سوئچ تم نے آف نہیں کیا؟ اس کی عقل مند باتوں کو سنتے اس نے استفسار کیا۔ دماغ ٹھکانے پہ ہے؟ میں اپنے گھر کا سوئچ کیوں آف کروں گی؟ بلکہ مجھے شک ہے، بلکہ شک نہیں 100% یقین ہے کہ ابھی آپ نے کیا ہے، بلکہ میں نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ وہ اس کا کالر جھکڑ کر غرائی۔ اچانک ہی محبت کی چیخوں پکار پر سویا ہوا جرمن شیفرڈ غراتا ہوا اٹھا۔ محبت جو اس کا کالر جکڑے اس سے سوال کر رہی تھی، کتے کی گراہٹ پر چیختی اسی کالر میں منہ چھپا گئی۔ ہا ہا ہا! کیا ہوا؟ سبیل کا اس افتاد پر کہا بے ساختہ تھا۔ اندھیرے میں نہ دیکھنے کے باوجود وہ اس کی سانسوں کو محسوس کرتا، اس کی قربت سے محظوظ ہوتا۔ ایک ہاتھ اس کے کمر پر رکھے، دوسرا اپنے سر کے نیچے رکھ دیا۔ آپ اسے جگا کر آئے ہیں نا؟ پھر سے مجھے ڈرا رہے ہیں آپ دونوں، وہ نیچی آواز میں دھاڑی۔ باخدا، ہمارا بیٹا گہری نیند میں تھا، یہ تو تم نے چیخ پکار لگا کر اس کی نیند خراب کی ہے۔ مجھ معصوم کو کیوں قصوروار ٹھہرا رہی ہو؟ میں تو تمہارے کرتوت چیک کرنے آیا تھا۔ اس نے جھلا کر اپنی صفائی دی۔ ہیں؟ کون سے میرے کرتوت؟ اور یہ میرا نہیں، آپ کا بیٹا ہے۔ آئندہ اگر میرا بیٹا کہا تو میں اسے اٹھا کر باہر کیچڑ میں پھینک دوں گی۔ وہ نیچی آواز میں اس پر چیخ اٹھی۔ پہلے قریب تو جاؤ اس کے، آئی میرے بیٹے کو پھینکنے۔ سبیل نے چہرہ جھٹکا۔
محبت کا چہرہ احساس شرمندگی سے سرخ پڑ گیا۔ وہ اس کی بزدلی کا مذاق بنا رہا تھا۔ اپنی بکواس بند رکھو، مجھے معلوم ہے یہ آپ کی چال ہے۔ وہ چٹخ پڑی۔ جاؤ بی بی، اپنا کیا میرے سر مت ڈالو۔ اس نے منہ بنایا۔ واٹ یو مین؟ آپ کا مطلب ہے یہ گھٹیا حرکت میں کروں گی؟ کس لیے؟ کیوں؟ اب آپ اپنے کالے کرتوت میرے سر ڈال رہے ہیں۔ دماغ ٹھیک ہے؟ میں کیوں اندھیرے کا سہارا لوں گا؟ اگر مجھے ڈاکہ ڈالنا ہوا تو یہ بات دماغ میں رکھ لو، اندھیروں میں نہیں روشنی میں ڈالوں گا تاکہ تمہارا دماغ ٹھکانے آئے۔ وہ چتا کر بولتا اسے کانوں کی لو تک سرخ کر گیا۔ کچھ دیر تو وہ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ سب میں نے کیا ہے؟ یہ سوئچ آف میں نے کیا ہے؟ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ بہت کوئی اعلیٰ چیز ہے آپ؟ وہ اس کے سینے پر پڑی، اس پر ہی طنزیہ پھنکار رہی تھی۔ سبیل اندھیرے میں مسکراہٹ دباتا اس کے انداز اور تاثرات کو سوچتا محظوظ ہو رہا تھا۔ چیز نہیں، گبرو جوان شاہکار، الحمدللہ ایک نہیں ہزاروں لڑکیاں آج بھی مرتی ہیں۔ بیوقوف، تم تو خوش بخت ہو۔ گاؤں سے لے کر شہر تک جسے لڑکیاں دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں، اس نے پہلی نظر میں خود کو تم پر وار دیا۔ ورنہ کبھی چلو میرے ساتھ حویلی، تمہیں آج بھی وہاں اپنے شوہر کے لیے پینڈنگ رشتے دکھاؤں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں میری 1 یا 2 شادیوں سے، انہیں تو بس سبیل آفاق چاہیے، تمہارا فی سبیل اللہ۔ اس نے ساری بات تفاخر سے اس کے گوش گزار کر آخر میں ذرا سا سر اٹھائے سرگوشی کی۔ اپنے منہ میاں مٹھو، بات مت گھمائے، بتائے مجھے کیوں کی ہے یہ چیپ حرکت؟ وہ جل کر خاکسار ہوتی اس پر چیخی۔ سبیل نے گہرا سانس لیتے بے بسی سے خود کو ریلیکس کر کے چھوڑ دیا۔ تم یہ کیوں نہیں مان لیتی کہ یہ صرف تم نے مجھے بلانے کے لیے کیا ہے؟ وہ بولا تو محبت کی ہستی ہی ہل گئی۔ صرف دماغ خراب ہے یا پورے سٹھیا گئے ہو؟ میں آپ کو بلاؤں گی یہاں؟ وہ حیرت اور صدمے سے گویا ہوئی۔ آف کورس، لگ تو یہی رہا ہے۔ جس طرح سے آج سیکیورٹی ہٹائی ہے، جس طرح سے کبھی کھانا نہیں دیتی، جس طرح سے ابھی سکون سے پڑی میرے سینے پر آرام فرما رہی ہو، میں تو یہی سمجھوں گا نا۔ اس کی باتوں نے محبت کے کانوں سے دھواں نکال دیا۔ یو شٹ اپ، مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے اس گھٹیا سینے پر آرام فرمانے کا جو جانے کتنیوں کو آرام دے چکا ہے۔ وہ اپنا زہر اس پر اتارنے لگی، اٹھنے کی کوشش کرنے لگی پر ناکام۔ ایک پل کے لیے وہ ٹھٹکا اس کی بات پر، ماتھے پر لاتعداد بل نمودار ہوئے، پر دوسرے ہی پل اپنے اعصاب کو پرسکون کر گیا۔ کتنیوں کے لیے نہیں، یہ فولادی سینہ بس ایک کے سکون کے لیے بنا ہے، اگر وہ مان جائے تو۔ اسے اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ کر سبیل نے اس کی کمر میں بازو ڈالتے اسے جھٹکا دیا، اور اگلے ہی پل اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی وہ واپس اس کے سینے پر آ گری۔ بکواس مت کریں آپ میرے ساتھ، ہٹے پیچھے۔ وہ اس کے ارادوں سے سہم کر اٹھنے لگی۔ ویسے میرے کھانے پر نظر کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے ہی آئے دن بد نظر سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ دفتن وہ ٹھٹک کر بولی۔ یہ میری بد نظر سے نہیں، اللہ کے انصاف سے ہے۔ کسی بے گناہ بچے کا حصہ ٹھونسو گی تو یہی حال ہوگا نا۔ وہ جل کر بولا۔ لگتا ہے آپ بالکل پاگل ہو چکے ہیں۔ کب میں نے آپ کے حصے کا کھایا ہے؟ میں اپنا پکاتی اپنا کھاتی ہوں۔ ایک معصوم بے گناہ شوہر کو اکیلا بھوکا چھوڑ کر لذیذ لوازمات کھاتی رہو گی تو یہی حال ہوگا۔ ایک بار بھی سوچا ہے؟ معصوم ہے، پڑوسی ہے، ذرا ایک چھوٹا سا پراٹھا ہی بنا کر دے آؤں، یا ناشتہ ساتھ کریں، یا ڈنر۔ وہ بجھے دل سے شکوہ کرتا مزید گویا ہوا۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے کچھ نہ ہوتا تو ضرور تم میرا خیال رکھتی، ایک پڑوسی کے روپ میں، پر تم اور تمہارا دل جانتا ہے کہ میں کون ہوں تمہارا، اس لیے مجھے تنگ کرنے کے لیے کچھ نہیں دیتی۔ وہ اس کے دماغ سے کھیلا، محبت سٹ پٹا گئی۔ یہ تو حقیقت تھی، اگر وہ سبیل آفاق نہ ہوتا تو وہ ایک بحیثیت مہمان اور پڑوسی کے وہ 1 یا 2 بار اخلاقاً اسے کچھ دے چکی ہوتی، پر وہ مان کر خود کو کیوں غلط ثابت کرے۔ آپ میرے کچھ نہیں لگتے، کسی خوش فہمی میں مت رہیں آپ، اس نے سختی سے کہا۔ تو بی بی کس نیت سے ابھی تک میرے سینے پر آرام فرما رہی ہو؟ لہجہ بدل کر اس نے طنزیہ ابرو اچکایا۔ محبت کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔
شٹ اپ، آپ نہیں گرایا تھا، میں تو اٹھ ہی رہی تھی، یہ سب آپ کی چال ہے۔ وہ اس کا بازو کمر سے جھٹکے سے ہٹا کر اپنا موبائل ڈھونڈتی اٹھ کھڑی ہوئی، پر اس دوران اس نے اپنی کمر پر اس کے بازو کے لمس کو شدت سے محسوس کیا تھا۔ اس کا بال بال کھڑا ہو گیا۔ ایک الگ ہی سرور بخش، مسرور کر دینے والا نشہ تھا جسے اس نے بری طرح خود پر حاوی ہونے سے جھٹکا۔ بے خیالی میں ہی اس نے اس کے لمس پر عمیرہ کو حقدار تصور کیا، اور دل میں جانے کیا سوئی کی مانند چبھا، جس کا زہر سانپ کے ڈسنے سے بھی زیادہ خطرناک لگا کہ وجود میں درد کی لہریں پھیل گئی۔ یہ کیا تھا؟ اس کی سانسیں پھول گئی۔ کہیں شوگر، کولیسٹرول کی وجہ سے ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو رہا؟ سوچ کر اس کی سانسیں تھم گئی۔ اٹھ رہی تھی محترمہ، اندازہ ہو گیا کہ کس کی چال ہے اور کون پرسکون آرام فرما رہا تھا۔ وہ مصنوعی کراہ کے ساتھ کمر پکڑتا ہوا اٹھا۔ محبت خواہ شرمندہ ہو گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ خواہ مخواہ بات کو بڑھا رہے ہیں۔ آپ کا مطلب کہ میں نے آپ کو یہاں اس جگہ بلا کر آرام فرما رہی تھی؟ دیکھا، قبول کر لیا نا، مجھے پہلے ہی تمہاری بری نیت کا شک تھا۔ وہ گھورتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ شٹ اپ یو چال باز، میں آپ کی طرح نہیں ہوں، سمجھے؟ اس کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی۔ چال باز؟ میں؟ بی بی ہوش میں تو ہو، کم از کم تم سے کم ہی ہوں۔ کمپلینٹ سیل جا کر حق نہ دینے پر تشدد کا بونگا پلان نہیں بنایا کبھی؟ بھلا کوئی پوچھے محترمہ سے، کب اس سے حق وصولا؟ کبھی ایک چمی بھی دینے دی ہے؟ وہ تو بھاڑ میں جائے، کبھی پاس آ کر سینے پر سر رکھ کر سوئی ہے؟ وہ بھی تیل بھیجنے جائے، کبھی پریشان اور تھکے شوہر کے بالوں میں تیل ڈالا ہے؟ وہ جلا بھنا بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا، پر جاتے جاتے محبت کے کانوں سے دھوئیں ضرور نکال دیے۔ مسلسل امڑتا ہوا کہکہا دبائے وہ اپنے پورشن میں آ کر سینے میں ابھی تک اس کے نرم گرم لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ مدھم مہکتی سانسوں سے پھڑکتے دل کو سکون دینے کے لیے اس نے فریج سے یخ ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگا دی۔ اس کا لمس، اس کا خیال بہکانے لگا۔ برسوں کی دبی ہوئی جنونی شدتیں لٹانے کے لیے دل اکسا رہا تھا۔ دماغ نے کہا جا کر روم کا دروازہ بند کر دے، اور اس کشمکش میں وہ یخ پانی کی بوتل منہ سے لگائے کھڑا تھا۔ خود پر اس قدر گھنونا الزام برداشت نہ کرتے وہ تن فن کرتی ٹھا کے ساتھ ڈور کھول کر اس کے پورشن میں داخل ہوئی۔ ٹھنڈک سینے میں اتارتا خلاف توقع اسے اپنے پورشن میں اس وقت آتے دیکھ کر چونک گیا۔ دل زور سے دھڑکا۔ فی سبیل اللہ، منہ اٹھا کر بھاگنے کی بجائے مجھے جواب دیں، کس ہمت سے آپ نے مجھ پر یہ الزام لگایا؟ وہ سر پھری مقابل کی کیفیت سے انجان رات دوسرے پہر اس کے پاس آ گئی تھی جھگڑا کرنے۔ جہاں ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ہر ذی روح اپنے آشیانوں میں دبکے ہوئے تھے، وہیں وہ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرتا تھپک کر سلا رہا تھا کہ بیٹا وہ آسانی سے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ آج یا تو مجھے پھنسائے گی یا خود پھنسے گی۔ بڑبڑا کر بوتل فریج میں واپس رکھتا وہ کچن سے نکل آیا۔ اسے احساس تھا بہت غلط قدم اٹھا لیا تھا، ایک تو جائز رشتہ رکھنے، دوسرا شدت محبت کے بعد اکیلے اس فلیٹ میں اس کے ساتھ رہنے کے فیصلے پر۔ اس پتھر کی مورتی کو تو کچھ نہ ہو، پر اس کا ہاضمہ بگڑ سکتا تھا۔ کیوں آئی ہو؟ اس نے سرد لہجہ اپنایا۔ محبت ٹھٹک گئی۔ کیا یہ سچ میں اس کی چال سمجھ رہا ہے؟ حالانکہ سوئچ کی طرف سے تو یہ آ رہا تھا، اس کے پورشن میں تو یہ پکڑا گیا تھا، اور اپنا کیا درا اس کے سر پر ڈال رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں ایسی گھٹیا حرکت کروں گی؟ وہ بھڑک کر گویا ہوئی۔ مجھے کچھ نہیں لگتا، تم جاؤ اب۔ اسی انداز میں وہ پھر سے گویا ہوا۔ محبت کو سراسر اپنی توہین لگا۔ وہ کوئی جلا کٹا بھسم کر دینے والا جواب دے کر جاتی۔ دفتن خاموش فضا میں اس کے موبائل کی مخصوص آواز گونجی۔ دونوں بیک وقت اس کی طرف چونکے۔ سبیل اس سے نظریں چراتا ہوا موبائل کی طرف بڑھا۔ محبت ٹھٹکی۔ بھلا رات کے اس پہر کون کال کر سکتا ہے؟ کہیں ان ہزار لڑکیوں میں سے تو کوئی ایک نہیں؟ اس نے مشکوک ہوتے فوراً سے اس کی سمت نامحسوس انداز میں 2 قدم اٹھائے۔ اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہا تھا، اب کہاں جائے گا؟ ہیلو؟ اس کے لہجے میں وہی سابقہ سرد سپاٹ تاثرات تھے۔
شاید دوسری طرف کی مداخلت ناگوار گزری تھی، یا شاید پھر اس کی موجودگی میں ناگوار گزری تھی۔ کچھ دیر دوسری طرف وجود کی سنتے اس نے ٹھیک ہے جیسے مختصر الفاظ ادا کیے اور گڈ نائٹ کہتے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ مسز ذوالفقار کی کال تھی۔ بجلی کے مین سوئچ میں پرابلم ہے، اس لیے پوری سوسائٹی میں آدھے گھنٹے کے لیے لائٹ نہیں ہے۔ معذرت کر رہی تھی، آئندہ کے 10-20 منٹ مزید تکلیف کے لیے۔ وہ جو اپنی تیز سماعتیں ٹکائے سننے کی کوشش میں تھی، اچانک اس کی بات پر ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور بات سنتے خفت سے نظریں چرا گئی۔ سبیل تو پہلے سے سوئچ چیک کر چکا تھا، اسے توقع تھی، پر محبت اپنی جگہ چور ہو گئی۔ میں کیوں خالی شرمندہ ہو رہی ہوں؟ اس فی سبیل اللہ نے بھی تو مجھ پر الزام لگایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے شرم دلانے کے لیے کوئی طنز کرتی، دفتن ہی پورا فلیٹ کھٹک سے روشن ہو گیا۔ دونوں کی نظروں کا مرکز چھت پر لٹکتے نیلی روشنیوں والے فانوس پر تھا۔ وہ اپنی اپنی جگہ بے مقصد کھڑے تھے۔ ابھی وہ جانے کے لیے قدم اٹھاتی، معاً خاموش ساکن فضا میں خمار میں ڈوبی مسرور نشیلی سرگوشی گونجی۔ محبت کا پور پور اس سرگوشی پر دل بن کر دھڑکا۔ سبیل کے ساتھ بیک وقت اس نے بھی جھٹکے سے گردن اس کی سمت گھمائی۔ سامنے ہی دیوار گیر LED میں لائٹ جانے سے کب کا رکا ہوا مووی کا سین پھر سے شروع ہو چکا تھا، جہاں مووی کا ہیرو پلس مافیا ڈون اپنی محبوبہ کے ساتھ قابل اعتراض صورتحال میں عشق فرما رہے تھے۔ سبیل نے دیکھتے ہی لب دانتوں تلے دبایا اور فی الفور سر گھما کر محبت کو دیکھا، جس کی آنکھیں اس منظر پر حد سے زیادہ پھیل چکی تھی اور منہ پورا کھل گیا تھا۔ اس کی حونکوں بری حالت پر اس کا دل چاہا قہقہا لگائے، پر وہ خود سٹپٹا گیا آگے کے منظر پر۔ وہ پہلی بار ایسی مووی اور ایسا جنگلی ہیرو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پور پور میں سرد لہریں اٹھنے لگی، نہ صرف ہتھیلیاں بلکہ اس کا انگ انگ پسینہ تھا۔ جسم کا پورا خون چہرے پر سمٹ آیا اور نگاہیں شرم کے بوجھ تلے اس منظر سے ہٹ گئی۔ شرم و حیا، خفت، غصہ، بیک وقت کتنی ہی کیفیت اس پر حملہ آور ہوئی۔ سبیل اس کی حالت دیکھتے فوراً سے LED آف کر چکا تھا اور گہرا سانس بھرتے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر سفید لباس میں ملبوس اس کے دوپٹے کے بوجھ سے آزاد سراپے اور بکھرے بالوں کو دیکھا۔ آپ میں کوئی شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہے؟ کل پرسوں سے رمضان کا چاند مبارک دکھنے والا ہے اور آپ ایسے جنگلیوں کا مجرا دیکھ رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر وہ پھنکاری، پر نظریں جب اس کی شرٹ کے اوپری کھلے بٹن سے جھانکتے مردانہ سینے پر پڑی، سامنے ہیرو کا سینہ گھوم گیا، اس کے 14 تبق روشن ہو گئے، دل اس کا ہتھیلیوں میں دھڑکنے لگا اور وہ جہاز کی سپیڈ سے 1 منٹ بھی رکے بغیر وہاں سے غائب ہو گئی اور اسی ہوائی سپیڈ سے ٹھا کے ساتھ دروازہ بند کرتی بھاگتی ہوئی ایک سانس میں ہی اپنے بیڈ میں گھس گئی۔ خوف اس قدر سر پر سوار تھا، وہ ہولے ہولے سے لرز رہی تھی۔ جب اس نے اپنے پیچھے بوجھل آواز میں محبت نامی پکار سنی تھی، سینہ منہ کو آ رہا تھا اور دھک دھک دماغ میں دھڑکتی دھڑکنوں سے اس نے چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ یہ تو شکر تھا کہ وہ دروازے کے قریب تھی۔ آج جذبات میں اس کے قریب جا کر کھڑی ہوتی تو اب مزید سوچتے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مدم مدم سانسیں چھوڑتی وہ اپنے سینے پر کانپتا ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ باری ہوتی آنکھیں موند گئی۔ بے حس پتھر دل، گہرا سانس کھینچتے وہ اپنے پورشن کی لائٹ آف کر کے اپنے روم میں آ گیا۔ جس طرح وہ اس کی محبت بھری پکار کو اگنور کر کے بھاگی تھی، اسے وہ پتھر کی مورتی لگی۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر وہ تولیے سے سر پونچھتا ہوا مرر کے سامنے آیا۔ بلیک ٹراؤزر میں وہ ملبوس اپنے سینے کو دیکھتے اسے محبت کے تاثرات یاد آئے۔ اس کا کہکہا بے ساختہ تھا، کتنی ہی روڈ کیوں نہ ہوتی، پر کبھی کبھی اس کی حرکات کافی مزاحیہ ہوتی تھی، جیسے ابھی بجلی کی رفتار سے بھاگی تھی۔ وہ ہنستا ہوا بیڈ پر منہ کے بل گر گیا۔ اسے امید تھی کہ اس کی پکار نے حالت تو بچی کی بگاڑ ہی دی ہوگی، خیر سے نیت بھی فرصت سے خراب کریں گے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا تکیہ باہوں میں بھینچ کر آنکھیں موند گیا۔ صبح بیدار ہونے سے تیار ہونے تک محبت کے دماغ میں رات کے مناظر کسی مووی کی طرح چل رہے تھے۔ وہ کبھی شرم سے سرخ ہوتی تو کبھی غصے سے۔ ناشتہ تیار کرتے اس کا پہلا شکوہ یاد آیا۔ ایک پل کے لیے من نے چاہا کہ دے آئے اسے پراٹھا اپنے سر کا صدقہ سمجھ کر،
پر رات اس کے سیاہ کرتوت یاد کر کے وہ اپنے اس نیک ارادے کو متمول کر گئی۔ اس کے جاگنے سے پہلے وہ تیار ہو کر وہاں سے جلدی سے بھاگی۔ پہلے تو دل کیا پارکنگ میں کھڑی اس کی گاڑی کو بری طرح ہٹ کرے تاکہ وہ آفس ہی نہ آئے آج، پر پھر وہ گھٹیا انسان سمجھتا کہ وہ اس کی توجہ چاہتی ہے۔ تم ریڈی ہو؟ ساری فائل سمیٹ کر الماری میں رکھتی محبت سے وہ مخاطب ہوا۔ اس کا تو دل ابھی تک رات والے حادثات سے بے ترتیب تھا، چہرہ دہک رہا تھا۔ وہ کیسے اس کی طرف دیکھ کر اسے جواب دیتی؟ اس وقت اس کے ساتھ ایک روم میں کھڑے ہونے سے بھی اسے اعتراض تھا، پر وہ کافی مضبوط خود کو بنائے کام کر رہی تھی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، اگر ریڈی ہو تو جلدی چلو میرے ساتھ، مس امیرا کی جانے کتنی کالز آ چکی ہیں۔ چیئر سے کوٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے بولا۔ خاموشی سے کام کرتی محبت امیرا کے نام پر ٹھٹک گئی اور چونک کر اس کی طرف پلٹی۔ کس کی کالز آ چکی ہیں؟ اسے لگا اس نے سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ تصدیق کے لیے اس نے پوچھا۔ مس امیرا کی، کیوں، خیریت؟ وہ اس کے چہرے کی بدلتی رنگت سے چونکتا ہوا بولا۔ جی جی بالکل خیریت ہے۔ آپ کے پاس اس کا نمبر پہلے سے تھا؟ وہ ہڑبڑا کر خاموش ہوئی، پر دل میں آیا سوال کچھ دیر بعد سرسری انداز میں پوچھا۔ نہیں، پہلے سے کیسے ہوگا؟ میں کون سا شروع دن سے تمہارے ساتھ یہاں تھا؟ صبح جاتے ہوئے مانگ کر گئی تھی کہ کام ہوا تو کال کرے گی۔ میں نے تمہارا نمبر دینا چاہا پر اس نے انکار کر دیا۔ شاید کہہ رہی تھی کہ تم تینوں کی آپس میں نہیں بنتی۔ بغیر محبت کا حال جانے وہ سارا سچ اس کے گوش گزارنے لگا، جسے سنتے محبت کی کیفیت ایسے ہو گئی کہ کسی نہ کسی کا سر پھاڑ دے۔ ابھی جا کر وہ اس چڑیل کا ایسا حال کرے گی کہ آئندہ کسی مرد کی طرف نظریں اٹھانے کی غلطی بھی نہ کرے وہ۔ کیا تم نے پی این کو لفٹ کا کہہ دیا تھا؟ مسلسل لفٹ میں کچھ خرابی محسوس کرتے اس نے رات کو محبت کو کہا تھا کہ پی این کو کہہ کر ٹھیک کروا لے۔ اپنا موبائل جیب میں رکھتا کیس اٹھا کر وہاں سے جانے لگا۔ اس کے پیچھے ہی اپنا بیگ اٹھاتی محبت گہرا سانس بھر کر خود کو پرسکون کرنے لگی۔ میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں؟ چھوٹے بچے تھوڑی ہیں کہ کوئی بھی ایری گیری ہڑپ جائے گی۔ اس نے دماغی طور پر خود کو پرسکون کیا۔ دل کی چھیڑ چھاڑ وہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہاں جانے کیسی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے لگا اگر ذرا سی چھیڑ چھاڑ کی تو وہ بھی اس سچ میں بھسم ہو جائے گی جس سے وہ نظریں پھیر رہی تھی۔ جی کہا تھا صبح جب پی این آیا تھا، انہوں نے کہا کہ کچھ دیر میں ٹھیک کرواتا ہوں پرابلم۔ آئی تھنک کہ ابھی ٹھیک ہو چکی ہوگی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے لفٹ میں داخل ہوتی ہوئی بولی۔ جانے اتنی پرسکون کیسے تھی اس کے ساتھ قدم ملاتے؟ اگر یہیں کوئی پچھلا دن ہوتا تو اب تک چیخ چلا کر کتنی بار اس سے جھگڑا کر چکی ہوتی، پر اب وہ اس کی چیخوں پر 2 ماہ کی شرط کی مہر لگا چکا تھا اور اب وہ اس کے ساتھ قدم ملا رہی تھی۔ محبت کا دل کانپا۔ اگر عادت پڑ گئی تو؟ ایک چور نظر اس کے چوڑے وجود پر ڈال کر وہ دل میں سوچنے لگی، پر فوراً ہی اپنی سوچوں کو جھٹک دیا۔ یہ طے تھا کہ وہ اس کے کسی جھانسے میں نہیں آئے گی، چاہے وہ جان توڑ کوشش کر لے۔ جان توڑ کوشش۔ وہ صبح سے اسے ٹھہر کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ جھانسا ڈالے گا، دل نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا۔ من بجھ گیا پر دماغ کافی پرسکون تھا۔ وہ دونوں اس وقت فارم ہاؤس پر جا رہے تھے۔ نینا، مینیجر، توقیر اور امیرا صبح ہی جا چکے تھے، پر اب امیرا کا اصرار تھا کہ سر آ کر ایک نظر دیکھ جائیں، اور سر کے جانے پر ضروری تھا کہ اس کی پرسنل سیکرٹری اس کے ساتھ ہو، اس لیے محبت کو بھی اپنے ساتھ لے لیا کہ کہیں کوئی کمی پیشی ہو تو اس سے بھی آئیڈیا لے لیں گے۔ چپکے سے دل نے جانے کیسے اسے بنا بتائے شکریہ ادا کیا تھا کہ وہ پرسنل سیکرٹری بنی اس کی، اور اس شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ ایسا چہرہ بنا کر ڈھیٹ بن گئے جیسے ایسی کوئی بات ہی نہ ہو، اور اسے سخت نفرت ہے سبیل آفاق سے۔ اندر داخل ہو کر وہ اس سے کچھ فاصلہ بنائے کھڑی ہو گئی۔ ابھی لفٹ تھوڑی ہی چلی تھی کہ اچانک وہ اٹکی۔ محبت کی خوف سے چیخ نکل گئی۔ وہ بھاگ کر جلدی سے سبیل آفاق کا بازو تھام گئی۔ ریلیکس۔ لائٹ پھر روشن ہو گئی اور لفٹ نچلی منزل کے لیے پھر سے سفر کرنے لگی۔ محبت کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ سبیل کے بازو کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ وہ اس پر ایک نظر ڈالتا پریشانی سے لفٹ کی لائٹ کو دیکھنے لگا۔
تبھی اچانک وہ پھر سے جھٹکے سے رکی اور تھوڑا چلی۔ آفاق! محبت کی چیخ نکل گئی۔ وہ سخت خوف زدہ ہراساں اس کے بازو میں چہرہ چھپا گئی۔ خوف سے اس کا دھک دھک کرتا دل اس کے بازو میں دھڑک رہا تھا۔ اسے سخت خوف تھا لفٹ سے، جانے مجبوری میں وہ کیسے چلتی تھی اس میں، ورنہ لفٹ بند ہوتی تو گھٹن سے اس کی سانسیں اکھڑنے لگتی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا محبت، گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا ساتھ۔ اس کا سر تھپ تھپاتے وہ آگے بڑھ کر الرٹ بٹن دبانے لگا، جس کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکے کے ساتھ لفٹ بند ہو گئی۔ مجھے نکالو یہاں سے سبیل، مجھے نکالو، میں مر جاؤں گی۔ میرا ہوتے لفٹ کے یوں بیچ میں اچانک سے رک جانے پر محبت کی چیخیں عروج پر تھی۔ محبت! سبیل نے غصے سے پکارا، پر وہ سن کہاں رہی تھی۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخیں مار رہی تھی۔ سبیل ایک بازو سے اسے سنبھالتا دوسرے ہاتھ سے لفٹ کا بٹن دبانے لگا، پر وہ اب پوری طرح رک چکی تھی بیچ میں ہی۔ محبت بری طرح اس کے کوٹ کو نوچ رہی تھی، رو رہی تھی۔ اس کی رنگت زرد ہلدی کی مانند ہو گئی تھی کہ اسے دیکھتے تشویش ہونے لگی۔ ریلیکس جانا، کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا پاس۔ وہ اسے بازو سے ہٹا کر سینے سے لگائے اپنے موبائل کے نمبر ملانے لگا، پر سگنلز ہوں تو ہی رابطہ بھی ہونا۔ کیا ہوا؟ کال ہوئی؟ کوئی آ رہا ہے؟ اس نے پھولی سانسوں کے درمیان کہا۔ آپ کال نہیں کر رہے، میں کرتی ہوں۔ وہ سخت خوف زدہ حواس باختہ روتی ہوئی نیچے گرے بیگ سے بیٹھ کر موبائل نکالتی کانپتے ہاتھوں سے نینا کا نمبر ملانے لگی۔ حالت یہ تھی کہ اس تھوڑے سے وقفے میں کتنی بار ہاتھ سے موبائل نیچے گر چکا تھا۔ سخت گرمی اور گھٹن تھی کہ چند منٹس میں اس کا چہرہ پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ محبت! سبیل اس کی حالت دیکھتا پیار سے پکارتا ہوا پاس بیٹھا، پر وہ سسکتی ہچکیاں بھرتی گھٹن زدہ فضا میں گہرے گہرے سانس بھرنے کی جدوجہد میں موبائل کو الٹا سیدھا چلا رہی تھی۔ دیکھو، ہم مر جائیں گے سبیل۔ چوتھی بار موبائل گرنے سے تھک کر اس نے ہچکیاں بھرتے اس کے کوٹ کو کھینچا۔ وہ پوری طرح تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نہیں کچھ ہوتا میری جان، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، صرف خاموش اور ریلیکس رہو۔ شش۔ وہ موبائل اس سے لے کر سائڈ پر رکھتا آہستہ سے اسے پاس کر کے سر سینے سے لگا چکا تھا۔ موت ان کے سر پر ناچ رہی تھی، گھٹن حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اوپر سے چھوٹی سی جگہ جہاں نہ ہوا نہ فضا، تو ایسے میں انسان بند ہوتے مرتا یا بچ جاتا۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، وہ ہچکیاں بھرنے لگی، تڑپتی مچھلی کی طرح بے حال ہونے لگی۔ چند منٹ میں ہی اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے سمندر کنارے پڑی وہ زندہ مچھلی۔ سبیل پریشانی کے عالم میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ مچھلی کی طرح کھلتے بند ہوتے منہ کے ساتھ وہ کھینچ کھینچ کر سانسیں لے رہی تھی۔ چہرہ پسینے سے نم تھا، وجود بھی تیز تیز کانپ رہا تھا، ہاتھ پاؤں میں جیسے اب کوئی جان نہ بچی ہو۔ سبیل، میں سچ میں منحوس ہوں نا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ وہ ہچکیاں بھر کر اسے دیکھنے لگی۔ یہاں سے جاؤ سبیل، بچ جاؤ۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا میری جان، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، اس دنیا کے حوالے نہیں کر کے جاؤں گا۔ اس کی پیٹھ سہلاتے وہ پھر موبائل پر ٹرائی کرنے لگا کہ کچھ ہو جائے، وہ اسے یہاں سے زندہ نکال سکے۔ اب تو بری حالت ہو گئی تھی۔ سبیل کی سانسیں بالکل ٹھیک چل رہی تھی بنسبت محبت کے۔ وہ اعصاب شکن سے اسے سینے سے لگائے پیٹھ سہلا رہا تھا۔ آپ چلے جائیں سبیل یہاں سے۔ وہ بکھرے تنفس کے ساتھ اسے پیچھے کرنے لگی۔ آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ورنہ میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ جائیں گے تو ساتھ، ایسے تمہیں تمہارا ہمسفر کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی حالت تشویشناک ہوتی جا رہی تھی۔ سبیل نے متفکر آس پاس دیکھتے کچھ بھی نہ پا کر لب سختی سے آپس میں بھینچ لیے اور اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ دفتن دماغ میں ایک خیال آیا اور اس نے محبت کے بالکل زردے جیسے چہرے کو دیکھا۔ دوسرے ہی پل اس کے دوپٹے کو آہستہ سے اس کے وجود سے الگ کیا تاکہ وہ گھٹن زیادہ محسوس نہ کرے۔ سفید رنگ کی کیپری پر مہندی رنگ کی لمبی قمیص اور ساتھ ہلکے سفید رنگ کا منی کوٹ جس پر نفیس مہندی رنگ کی کڑھائی کی گئی تھی۔ اتفاق تھا کہ آج وہ اپنے خوبصورت بال بھی کھلے کر کے آئی تھی، پر افسوس اسے اتنی فرصت ہی نہیں ملی کہ وہ جی بھر کر اسے دیکھے اور نظروں میں ہی سراہے۔
اس وقت وہ اس کے سامنے پسینے سے بھیگی بیٹھی سسک رہی تھی۔ دوپٹہ سائیڈ پر رکھتے وہ اس کے منی کوٹ کے سامنے والے بٹن کھولنے لگا۔ اس بری حالت میں بھی اس نے چونک کر بھیگتی آنکھوں سے سبیل کی آنکھوں میں حیرت سے دیکھا۔ ڈرو نہیں، میں تمہارا سبیل ہوں۔ اس کا کوٹ اتار کر وہ اس کا گال سہلانے لگا۔ ایک ہاتھ سے اس کا گال سہلا کر اسے ریلیکس کرتے دوسرے سے وہ اپنا کوٹ بھی اتارنے لگا۔ ایک بار پھر اس نے موبائل کو دیکھا۔ مایوسی سے اس نے واپس محبت کو دیکھا جو گہرے گہرے سانس بھرنے کی تگودو میں نڈال ہو چکی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی سانسیں ٹوٹ جائیں گی۔ سبیل نے جلدی سے اس کے بالوں کو اس کی گردن سے اٹھا کر اوپر موڑتے ہوئے لپیٹ کر ایک گرہ باندھ دی۔ اب وہ اس کے سامنے تھی۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالتے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ محبت کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نڈال بے بس جیسے وہ کرتا گیا وہ کر رہی تھی۔ دماغ اور وجود پورا سن پڑ چکا تھا، نظریں دھندلی سی ہو رہی تھی۔ اب سانس لو، اس کا چہرہ پاس کرتے وہ اپنے اندر کھینچے ہوئے سانس کو اب مدم مدم پھونک کی صورت میں اس کے چہرے پر مارنے لگا۔ فوری طور پر اسے یہی عمل بہتر لگا جس سے وہ اسے خود کو ختم کر کے بھی بچا سکتا تھا، جب تک کہ کسی کو ان کی طرف ہوش آئے۔ اس کی سانسیں چھوڑنے پر ہی محبت نے ہدایت کے مطابق گہرا سانس بھرا اور اس کی دی ہوئی سانسوں کو اپنے اندر اتارا، جس سے اس کی پلکیں لرزنے لگی۔ وہ جو سبیل تھا اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک جینے کی راہ، وہ اپنی سانسیں اس پر وار رہا تھا تاکہ وہ زندہ بچ جائے۔ سبیل نے دیکھا کہ یہ عمل کام کر رہا تھا۔ محبت کے چہرے کے تاثرات کچھ معمول پر آئے۔ اس نے ایک بار پھر گہرا سانس بھرا اور اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ وہ پھر سانس کھینچنے لگی اور یہ سلسلہ شروع ہوا۔ وہ سانس کھینچ کر اس کے چہرے پر پھونک مارتا اور وہ اس کی بخشی ہوئی سانسوں میں گہرے سانس بھرنے لگتی۔ محبت نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ سبیل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنی کوشش کامیاب ہوتے دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ محبت خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ سبیل نے آگے بڑھتے انگوٹھے سے اس کے گال کو سہلاتے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا دی۔ کچھ فاصلہ موت کے خوف سے قریب آتی محبت نے مٹا دیا اور اب اس کے آغوش میں وہ آنکھیں موندے خاموش آہستہ سے اس کی سانسوں میں سانسیں بھی لے رہی تھی اور اسے اپنی دے بھی رہی تھی۔ سبیل کے لبوں پر تبسم تھا۔ وہ جتنا دور بھاگی تھی اتنا ہی قسمت نے اسے قریب کر دیا تھا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے لیے ڈھال بن چکی تھی۔ لفٹ رکے گھنٹہ بیت چکا تھا پر اب انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی سانسوں کی رد و بدل پر خاموش انتظار میں تھے۔ محبت کی آنکھیں بند تھی پر سبیل اس خوبصورت نظارے کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ کل جو اسے تھپڑ خیالوں میں جھڑا تھا آج اپنی رضامندی سے قریب تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اس کی گردن میں تھا، دوسرا اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا، جبکہ محبت نے اس کی شرٹ کو کندھوں سے مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی باہوں کا گھیرا کتنا پرسکون، کتنا بے خوف تھا، اس کا اندازہ بھی وہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا وہ اس کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی۔ دونوں پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ محبت کی دھڑکنیں سبیل کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ لفٹ کب ٹھیک ہوگی؟ کچھ توقف بعد جب وہ بولنے کے قابل ہوئی، آنکھیں کھول کر اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئی گویا ہوئی۔ لفٹ چلنے کے چکر میں اس کے لبوں سے اپنے لب مس ہونے کو بھی وہ محسوس نہیں کر پائی، یا پھر مجبوری میں وہ اسے نظر انداز کر چکی تھی، پر ان کے ذرا سے لمس نے سبیل کے اندر جذبات کی آگ پر پٹرول جیسا کام کیا۔ وہ مسکراتا اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا جو ناواقف تھی اس صورتحال سے۔ سچ میں وہ پتھر تھی یا ایسے ہی شو کر رہی تھی؟ بس ہو جائے گی ٹھیک، وہ مسکرا کر بولا۔ دفتن دونوں نے ہی ساتھ گہرا سانس کھینچا، جسے محسوس کر کے محبت کھلکھلا اٹھی۔ آپ میری سانسوں کے سہارے ہیں؟ وہ چھیڑنے لگی۔ آف کورس، جب تم میری سانسیں لے سکتی ہو تو میں کیوں نہیں؟ پسینے سے چپکے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے گھورتے ہوئے کہا۔ ہم سب کا کھائے، ہمارا جو کھائے اندھا ہو جائے، یہ کام لگا رہی ہو کیا؟ اس نے چھیڑا۔ وہ ہنس پڑی۔ محبت نے ذرا سا چہرہ پیچھے کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور لب دانتوں میں دبایا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں ہزاروں جذبات تھے اس کے لیے۔ وہ دیکھ کر نظریں چرا گئی اور اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکانے کے بجائے کندھے پر سر رکھ دیا۔ شاید احساس ہوتے اب مقابلہ نہیں کر پائی اس کی سانسوں کا۔
سبیل نے یہ بھی غنیمت جان کر اس کے وجود کے گرد حصار ڈالا اور پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کر ٹانگیں سیدھی کرتے بیٹھ گیا۔ کیا ہم ساری رات یہیں گزاریں گے؟ محبت نے ہراساں ہو کر پوچھا۔ ایسا ایک بار پہلے بھی شروع میں اس کے ساتھ واقعہ ہو چکا تھا اور وہ ہاسپٹل پہنچ گئی تھی، پر اس بار اکیلی تھی، جس وجہ سے اسے بہت تکلیف اٹھانی پڑی کہ 2 دن وہ آکسیجن ماسک کے ذریعے سانسیں لے رہی تھی۔ پر اس بار اس کا آکسیجن ماسک وہ بن کر بیٹھا تھا جو وقفے وقفے سے اس کی فکر میں اپنی سانسیں جمع کر کے اس کے حوالے کر رہا تھا، جیسے اسے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پر محبت کو تو تھی، وہ سانسیں لے کر اپنی سانسیں دے بھی تو رہی تھی تاکہ اسے بھی پریشانی نہ ہو۔ محبت سوچ رہی تھی کہ اگر نینا کو ان کے اس سین کا معلوم پڑتا تو توقیر کا وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتی۔ وہ اس کے نکاح میں ہو کر بھی ایسا تھا جیسے غیر محرم ہو، بھلے یہ ان دونوں کی مجبوری تھی، ورنہ تو محبت مر کر ایک قدم کے فاصلے پر بھی کھڑی نہ ہوتی اس کے ساتھ، پر موت کے خوف نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ پر نینا یہ کہاں دیکھتی، وہ تو بس اس رومانٹک سین کا سوچتے آپے سے باہر ہو کر توقیر کا سر پھاڑ دیتی۔ ہو سکتا ہے کل ہی وہ کسی ٹوٹی پھوٹی عمارت میں داخل ہو کر توقیر کے ساتھ اس کے لفٹ میں گھس جائے۔ وہ اسے سوچ کر مسکرائی۔ اسے معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس کی دوست پر کیا بیت رہی ہوگی۔ محبت کو پہلے یہ خوف نہیں ہوتا تھا، اب جانے کیوں دل ڈرنے لگا تھا موت سے، جانے کیوں اب وہ انکاری ہو گیا تھا موت سے، حالانکہ پہلے بھی تو وہ اس کے نکاح میں تھی۔ پر آج جس طرح موت اس کے سر پر آئی، اسے تو خوشی سے اپنی سانسیں دے دینی چاہیے تھی، پر وہ الٹا زندگی کی بھیک کے لیے گڑ گڑائی تھی اور اس انسان کی سانسوں پر زندہ تھی جس کے لیے وہ نفرت کی دعوے دار تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے سر، اگر ہم مر گئے تو؟ اس کے لبوں سے ہراساں سرگوشی نکلی۔ ٹھیک ہے نا، ساتھ جی نہیں سکتے، ساتھ مر تو سکتے ہیں نا؟ وہ الٹا لبوں پر پر اصرار سے مسکراہٹ سجا کر بولا۔ محبت کا دل ڈوب گیا، وہ ایک دم نظریں پھیر گئی۔ اس کی اس حرکت پر سبیل کھل کر ہنسا۔ بے فکر رہو، جب تک تمہارا سبیل تمہارے ساتھ ہے، کوئی بری اور بد چیز تمہیں چھو بھی نہیں سکتی، موت تو دور کی بات ہے۔ اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھ کر اس نے کہا۔ محبت کی ہارٹ بیٹ اس کے انداز پر مس ہوئی۔ وہ بغیر جواب دیے اس کی گردن میں چہرہ نامحسوس طریقے سے چھپا گئی، پر وہ اس کی حرکت سے باخبر تھا، مبہم سا مسکرایا۔ وقت جیسے جیسے گزرا، اب دونوں کے لیے خطرناک حد تک مشکلات پیش آنے لگی۔ محبت کی حالت پھر سے بگڑنے لگی تھی، جبکہ پسینے سے وہ پورے نہائے ہوئے تھے، جیسے ابھی بات لیا ہو دونوں نے۔ سبیل، مجھے جانے کیا ہو رہا ہے، وہ ٹوٹے تنفس کے ساتھ بولی۔ سبیل نے اسے کندھے سے ہٹا کر سامنے کیا۔ میں نہیں لے سکتی سانس، وہ نفی کرتی گرنے لگی پیچھے۔ سبیل نے گھبراتے اسے فوراً بازو میں تھاما۔ اس کا سر لڑک رہا تھا۔ کیا تھی، کیا بنا دیا تھا خود کو؟ وہ دکھ سے اسے دیکھتا سینے میں بیچ گیا۔ ہمت کرو سبیل کی جان، بس تھوڑی دیر، پھر یہ ڈور کھل جائے گا اور میں تمہیں ہاسپٹل لے جاؤں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ سخت پریشان تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا پورے آفس کو آگ لگا دے اگر اس کی محبت کو کچھ ہوا۔ اس کے معاملے میں وہ جتنا بے بس ہوا تھا، زندگی کے کسی موڑ پر بھی وہ اتنا بے بس نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا جا کر پی این کو شوٹ کر دے۔ اگر اس کی محبت کو کچھ بھی ہوا تو وہ چھوڑے گا نہیں کسی کو، چن چن کر ان کے سینے میں گولیاں اتارے گا، بلکہ ان کے خاندان اور حسب و نسب کو ہی مٹا دے گا۔ وہ غصے، ضبط اور بے بسی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اچھا مجھے بتاؤ، اگر میں تمہارے پورشن میں آ جاؤں، تمہیں برا تو نہیں لگے گا نا محبت؟ وہ پیار سے پچکارتے اس کے ذہن کو اس صورتحال سے ہٹانے لگا تھا۔ میں مار دوں گی آپ کو، وہ بکھری سانسوں کے درمیان روتے ہوئے بولی اور اس کے کندھے پر بے جان ہاتھ مارا۔ سبیل اپنی سرخ آنکھیں غصے اور بے بسی سے میچ گیا۔ اگر چند منٹوں میں ڈور نہ کھلا تو اسے لگا وہ در و دیوار پاگل اور وحشی ہو کر توڑنے لگے گا۔ محبت، وہ کندھے سے ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو سفید ہو چکا تھا، بلکہ اس کے لب صحرائی زمین کی طرح خشک تھے، اور اس کے چہرے کو دیکھتے ایک دم آگے ہوتے اس کے خشک ہونٹوں پر اس نے اپنے لب رکھ دیے۔ محبت کے بے جان وجود میں ایک کرنٹ سا پھیل گیا، وہ پور پور کانپ گئی، پر جلد ہی خود میں اترتی دہکتی سانسیں محسوس کر کے وہ اس کی وجہ جان گئی تھی۔
وہ اپنی پوری سانسیں اس میں اتار دیتا۔ مان ایک جھٹکا ہوا، وہ اسے تھام کر سنبھلا۔ دوسرے جھٹکے کے ساتھ ہی لفٹ روشن ہوئی اور لائٹ آن ہوتے ہی ایک مخصوص ساؤنڈ کے ساتھ وہ چل گئی۔ پر وہ جو پہلے جھٹکے سے اس کا سر لڑک کر اس کے سینے پر آیا تھا، سبیل اس کی بے ہوشی کو سمجھ گیا تھا۔ ایک دم کھڑے ہوتے اس کے وجود کو باہوں میں بھرا۔ لفٹ تو ٹھیک ہو چکی تھی، پر اس کی محبت، وہ بپھرے زخمی خونخوار شیر کی طرح کھڑا تھا۔ لفٹ جیسے ہی نیچے آ کر رکی، یکدم دروازہ کھلا۔ سر آپ ٹھیک؟ پین، گارڈ اور ورکرز نے گھبراتے ہوئے چیخ کر پوچھا۔ باہر سارے آفس کے لوگ جمع ہوئے چیمگوئیاں کر رہے تھے۔ باس کی حالت دیکھتے وہ بدحواس ہو کر پیچھے، مزید خوف سے ہراساں اس کی باہوں میں پڑی محبت کی حالت سے ہوئے تھے۔ سبیل آفاق کی سرخ آنکھیں پین پر تھی۔ کہاں مر گئے تھے سب؟ وہ دھاڑا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے سب۔ وہ زخمی شیر کی طرح سب پر غراتا ہوا باہر کی طرف بھاگا۔ ان سب کو بعد میں دیکھ لے گا، پہلے اس کی محبت۔ کہیں محبت کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ کتنی سرگوشیاں، باتیں، ہراساں چہرے تھے وہاں۔ سارا آفس ہی لفٹ کے سامنے آ رکا تھا۔ نئے آئے لوگوں کو پرانے ورکرز محبت کا پچھلا واقعہ بتانے لگے۔ سب جھرجھری لے اٹھے اور محبت کے لیے دعا گو۔ اندر سبیل کا کوٹ، محبت کا کوٹ، دوپٹہ، موبائلز اور بیگ وہیں پڑے ہوئے تھے، جو کہ سب نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھے تھے۔ سبیل کسی پر بھی توجہ دیے بغیر بھاگتا ہوا پارکنگ ایریا میں آیا۔ اسے دیکھتے گارڈ پاس آیا۔ جلدی کرو، وہ دھاڑا۔ جی سر۔ ان کی سانسیں اٹک گئی تھی اس کی حالت سے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ڈور کھولا۔ ڈور جیسے ہی کھلا، سبیل نے فوراً سے جھک کر فرنٹ سیٹ پر محبت کو ڈالا اور جھپٹ کر گارڈ سے کیز لیتا اسی حالت میں ہی وہاں سے گاڑی اڑاتا ہوا بھاگا۔ محبت، میرا جانی اٹھو۔ وہ اس کے چہرے کو تھپ تھپانے لگا۔ سر؟ گاڑی میں بیٹھی امیرا یہ سارا منظر دیکھتی ایک دم ہڑبڑا کر اپنی گاڑی سے نکل کر چیخی، یہ سب کیا ہوا ہے؟ حیرت بے یقینی سے سب کچھ دیکھتی وہ اندر بھاگتی ہوئی داخل ہوئی۔ فارم ہاؤس پر کافی دیر سبیل کا انتظار کرنے کے بعد جب اس نے کالز کی تو سگنل کی رینج میں نہیں تھا موبائل۔ وہ پریشان اور فکر مند ہوتی بھاگ آئی تھی آفس کہ اچانک سے سر کہاں چلے گئے۔ پر یہاں کی صورتحال، سبیل آفاق کی باہوں میں محبت کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ یہ سب اس لڑکی کی چال ہے۔ ایک نے تو کیر اس سے چھین لیا، اور کل اس نے سبیل کے لیے اس کی فیلنگز جان کر اسے نیچا دکھانے کے لیے سر پر ایسے ڈورے ڈالنے شروع کیے ہیں۔ وہ بھاگتی اندر آ کر سامنے کھڑے پین، کچھ الیکٹریکل مکینک کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھتی استفسار کرنے لگی۔ پچھلے 4 گھنٹے سے لفٹ بند تھی کچھ پرابلم کی وجہ سے، اور باس اور مس محبت اندر ہی پھنسے ہوئے تھے۔ تم تصور کر سکتی ہو کہ کیا حالت ہوئی ہوگی ان کی؟ ایک لڑکی نے جھرجھری لیتے اسے بتایا۔ امیرا سن ہو گئی۔ 4 گھنٹے ایک بند لفٹ میں؟ آہستہ سے اسے ساری بات معلوم پڑی سب سے، پی این کی لاپرواہی بھی اور مکینک کی دیری پر بھی۔ کچھ دیر میں کمپنی کا پہلا مالک بھی آن پہنچا یہ سب جان کر۔ امیرا لب بھینچے سرخ آنکھوں سے چلتی لفٹ میں آئی اور وہاں پڑے ان کے سامان کو دیکھ کر وہ حقیقت میں چکرا گئی۔ اس بار نہیں محبت، میں جان گئی ہوں کہ یہ ساری تمہاری معصومیت کی ایک چال ہے۔ تم چاہتی تو پی این سے اپنی نگرانی میں بھی یہ کام کروا سکتی تھی، حالانکہ تمہیں خوف بھی بہت ہے بند لفٹ سے۔ ایک بار پہلے مرتے مرتے بچی ہو، اور اب شاید تم نے سوچا ہوگا ہینڈسم اور ڈیشنگ سا سر ہے، اس کے ساتھ یہ لفٹ کیا بگاڑ سکتی ہے؟ پر بگاڑے گی یہ نہیں، بلکہ میں بگاڑوں گی تمہیں۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر محبت کے دوپٹے اور کوٹ پر ہیلز رکھ کر مسلنے لگی، جیسے اس کی ہیل کے نیچے محبت کا دوپٹہ نہیں، محبت کی عزت اور اس کا وجود ہو۔ اس نے جھک کر سبیل آفاق کا کوٹ اٹھایا اور اسے اپنی سانسوں کے قریب کرتی ایک گہرا سانس اپنی سانسوں میں اتارنے لگی۔ تمہیں اپنی عام سی شکل و صورت پر بہت ناز ہے نا؟ پر سبیل آفاق جیسا شہنشاہ تمہاری صورت کی طرف بھول کر بھی نہ دیکھے، تھوکنا تو دور۔ وہ خود کلامی کرتی مدھم کہا لگا اٹھی۔ اچھا ہے، بستر سے جا لگی، شام کو ان دونوں نمونیوں کی صورت تو نہیں دیکھنی پڑے گی۔ اس نے بال جھٹکے اور رات کے لیے خود کو سنوارنے کا سوچتی مسرور ہو گئی۔ آہستہ سے کوٹ اس کا سینے میں بھینچ لیا۔ اف سبیل، تمہاری خوشبو، وہ 2 ٹکے کی لڑکی تو بے ہوش ہو گئی ہوگی تمہاری خوشبو سے۔